پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ پرانے زمانے کی بات ہے، اس دور میں اسکولوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی۔ کئی گاؤں چھوڑ کر ایک اسکول ہوتا تھا، اس لیے بچے دور دراز کا سفر کر کے اسکول پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کے لیے روز کا آنا جانا، اتنا لمبا سفر طے کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے وہ اسکول کے اندر ہی رہتے تھے۔ وہ اسکول کی صفائی ستھرائی بھی کر دیتے اور پودوں کو پانی بھی دے دیتے اور کھانا پکانے میں مدد بھی کرتے۔ ایک دفعہ ایک بچہ اسکول پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ بچہ بہت بڑے اچھے اخلاق والا اور مزاج والا تھا۔ جلد ہی وہ باقی سبھی بچوں کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ باقی کاموں میں تو بڑا اچھا تھا، لیکن پڑھائی میں اس کا تیز دماغ نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق یاد کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس وجہ سے بعض دفعہ باقی بچے اس اسٹوڈنٹ کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور اس سے باتیں بھی کرتے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ اسٹوڈنٹ اس کی کلاس فیلو اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتے گئے، لیکن وہ بچہ اگلی کلاس میں پروموٹ نہ ہو سکا۔ ماسٹر صاحب نے بھی ہر طرح کی ممکن کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بچے کو پڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر ماسٹر صاحب تھک گئے، ہمت ہار گئے۔ انہوں نے ایک دن اس بچے کو بلایا اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں پڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے، تمہارے مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن تمہارے ذہن کے اندر کوئی چیز بیٹھتی ہی نہیں، تم سیکھ کیوں نہیں پاتے ہو سکتا ہے تمہاری تعلیم تمہاری زندگی قسمت میں ہی نہ ہو۔ تم گھر چلے جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کرو۔ لڑکا تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا۔ وہ اب سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اب مجھے پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی استاد کی بات سن کر اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور دکھی حالت کے ساتھ استاد کو خدا حافظ کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا کہ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ راستے میں اسے پانی کا ایک کنواں نظر آیا جہاں سے عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ اسے بھی پیاس لگی تھی کہ اس نے سوچا میں بھی کنویں سے پانی جا کر پی لوں۔ اس نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کنویں کے پاس گیا اور جا کر دیکھا کہ کنویں کی دیوار پر کچھ نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پانی بھرتی عورتوں سے اس نے پوچھا کہ یہ نشان آپ نے خود بنائے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہم نے خود نہیں بنائے، یہ ہم جب ڈول کو رسی کے ساتھ اوپر کھینچتے ہیں اور رسی ان پتھر کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو اس وجہ سے اس کے پتھر کے ساتھ نشان بن چکے ہیں۔ بار بار رگڑنے سے جب اوپر رسی کھینچتے ہیں تو بار بار رگڑنے کی وجہ سے یہ نشان ایسے بن گئے۔ بچہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ بار بار رگڑنے کی وجہ سے ایک نرم سی رسی نے بھی پتھر پر نشان ڈال دیے ہیں۔ اگر جو اتنا سخت ہے پتھر، ایک نرم سی رسی نے نشان ڈال دیے ہیں۔ اگر میں بار بار کوشش کروں، بار بار پریکٹس کروں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ اس واقعے پر متاثر ہونے لگا اور سوچنے لگا اور اس نے واپس اسکول جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب اس نے ایک نئے جذبے کے ساتھ پڑھائی شروع کر دی اور اس محنت کے بارے میں اس نے سخت محنت کی، بار بار پریکٹس کی۔ استاد بھی اس کی محنت سے بہت خوش ہونے لگا، اس کے جذبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی بار بار محنت کرنے سے بڑی کامیابی حاصل اس نے کی، وہ سب سے آگے نکل گیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد وہ لڑکا ایک بہت بڑا اسکالر بنا۔ اس نے کئی کتابیں لکھی اور لوگوں تک اپنا علم پھیلایا۔ دوستو، ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی سے
سخت محنت کرنا بہت ضروری ہے، پریکٹس کرنا اور ایک چیز کو بار بار کرنا بہت اہم ہے، چاہے وہ سپورٹس کی بات ہی کیوں نہ ہو یا چاہے وہ پڑھائی کی بات کیوں نہ ہو۔ اور سخت محنت کرنے سے خدا راضی بھی ہو جاتا ہے اور اتنا پھل بھی، جتنی آپ محنت کریں گے دوستو اتنا ہی آپ کو پھل ملے گا، زیادہ محنت کریں گے اور زیادہ پھل دے انشاءاللہ، اللہ آپ کو زیادہ محنت کا پھل دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دوستو محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہت آگے چلے جائیں گے اور بہت اونچی بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں لڑکا بہت ویک تھا، لیکن جب اس نے پڑھائی کا پختہ ارادہ کر لیا، میں نے پڑھنا ہی ہے، اس کے لیے اس نے بار بار کوشش کی، بار بار پریکٹس کی، انتھک محنت کی تو اسے کامیابیاں ملتی گئیں، اور صرف 3 چیزوں کی وجہ سے ممکن ہوا: کامیابی کا پختہ ارادہ۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور ہم بار بار ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔